بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ویورز، آج ہم ایک ایسے نبی کی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں جسے خلیل اللہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دوست۔ ایسا نبی جس نے اپنی پوری زندگی توحید کے قیام اور شرک کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ وہ نبی جس کے ایمان، صبر اور قربانی کی مثال قیامت تک باقی رہے گی، اور جس کے عمل کو آج بھی ہم حج، قربانی اور بیت اللہ کی صورت میں دہراتے ہیں، تو وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 10 پشتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق عراق کے علاقے بابل سے تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر یا تارخ تھا۔ تارخ وہ قوم نمرود کا ایک مشہور بت تراش تھا۔ قوم کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کے پجاری بن چکے تھے۔ ہر طرف شرک، بت پرستی اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گہری عقل اور روشن فہم عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع و نقصان دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ آیت نمبر 51۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت اور دانائی عطا کی تھی، اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑی محبت اور احترام سے فرمایا، سورۃ مریم آیت نمبر 42، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی آپ کا کچھ بھلا کر سکتی ہیں؟ لیکن آزر نے غصے سے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تحمل سے فرمایا، سلام ہو تم پر، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو، یہ تمہارے خالق نہیں، یہ تمہارے جیسے کمزور ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سوچ بدلنے کے لیے ایک دن سورج، چاند اور ستاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گئے تو فرمایا، میں ایسے معبودوں کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 76۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورۃ الانعام آیت نمبر 79۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
میں خالص اس کا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ایک دن قوم ایک میلے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں داخل ہوئے، ان سب بتوں کو توڑ ڈالا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ابراہیم ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی، لیکن ضد میں آ کر بولی کہ جلاؤ اسے اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے، اتنی بڑی آگ کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جل کر گر جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، بے شک ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ پھولوں کا باغ بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر نکل آئے۔ یہ ایمان اور توکل کی سب سے بڑی مثال تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکال دیا تو آپ نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ آپ عراق سے شام، پھر مصر اور آخر کار فلسطین پہنچے۔ اللہ نے آپ کو صالح بیوی حضرت سارہ عطا فرمائی اور بعد میں حضرت ہاجرہ بھی آپ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے کو ایک ویران وادی میں چھوڑ دیں، جہاں نہ پانی تھا نہ آبادی۔ حضرت ہاجرہ حیران ہوئیں لیکن پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جگہ آگے چل کر مکہ مکرمہ بنی۔ جب پانی ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ علیہا سلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، اور شیر خوار بچے نے پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑنی شروع کی، اور تب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب کئی دن دہرایا گیا، اور نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا سورۃ الصافات آیت 102، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ایمان اور اطاعت کی انتہا تھی۔ سو پارٹ 2 میں نیکسٹ اس کا پارٹ شیئر کریں گے۔ تو اس پارٹ 1 کا اختتام اس دعا سے کرنا پسند کرتی ہوں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا علم عطا فرمایا،
ہمیں بھی حق کو پہنچانے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا دل عطا کر جو تیرے حکم کے آگے جھک جائے، ایسا یقین عطا کر جو آگ میں بھی سلامتی محسوس کرائے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، ہمارے دلوں کی آگ کو بھی ایمان کی ٹھنڈک سے بجھا دے۔ اے میرے رب، ہمیں حضرت ہاجرہ جیسا یقین عطا کر کہ تنہائی، ویرانی اور بے سر و سامانی میں بھی تیری رحمت پر بھروسہ رہے۔ اے اللہ، ہمیں اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی اطاعت جو باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کو بھی تیری رضا سمجھے۔ اے خالق کائنات، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دلیر، بہادر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں دی گئی اولاد عطا فرما۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، ہماری زندگی کو توحید، قربانی، صبر، شکر اور اطاعت سے بھر دے۔ اے رحیم و کریم مولا، ہمارے گھروں میں ایمان کی خوشبو، دلوں میں یقین کی روشنی اور عمل میں خلوص عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا خلیل بنا لے، اپنی محبت عطا فرما، اپنے دوستوں میں شامل فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس دنیا میں رہیں تو ایمان کی حالت میں رہیں میرے مولا، اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری روح کو قبض فرما۔ یا الہی، ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں ہماری ان سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، شیطان کے شر سے، ناانصافی کرنے والوں کی ناانصافیوں سے، جادو کرنے والوں سے، اور میرے اللہ ہر طرح کی برائی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کے گھروں کا مہمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔